ناظرین اکرام، ہم نے دیکھا کہ جارج واشنگٹن نے امریکہ کو مضبوط بنیادیں فراہم کی اور اقتدار پرامن طریقے سے چھوڑ دیا۔ اب امریکہ کے سامنے ایک نیا مرحلہ تھا۔ پہلی بار اقتدار ایک صدر سے دوسرے صدر کو منتقل ہو رہا تھا۔ یہ ذمہ داری سنبھالی امریکہ کے دوسرے صدر جان ایڈمز نے۔ جان ایڈمز کا انتخاب 1797 میں ہوا۔ 1796 کے انتخاب میں جان ایڈمز فیڈرلسٹ صدر بنے۔ تھامس جیفرسن ڈیموکریٹک ریپبلکن نائب صدر بنے۔ یہ عجیب صورتحال تھی کیونکہ صدر اور نائب صدر مختلف سیاسی جماعتوں سے تعلق رکھتے۔ اس وجہ سے حکومت کے اندر ہی اختلافات شروع ہو گئے۔ واشنگٹن کے بعد امریکہ میں سیاسی جماعتیں مزید مضبوط ہو گئی۔ فیڈرلسٹ کا سوچ تھا مضبوط مرکزی حکومت، برطانیہ کے قریب تعلقات، اور اس کے لیڈر تھے جان ایڈمز، الیگزینڈر ہیملٹن۔ نمبر 2 پر تھا ڈیموکریٹک ریپبلکن، جس کا مقصد تھا ریاستوں کے حقوق، عوامی آزادیوں پر زور، جس کا لیڈر تھا تھامس جیفرسن۔ یہ تقسیم امریکی سیاست کا مستقل حصہ بن گئی۔ جان ایڈمز کے دور میں امریکہ اور فرانس کے تعلقات خراب ہو گئے۔ فرانسیسی حکومت نے امریکی سفیروں سے رشوت مانگی۔ یہ واقعہ تاریخ میں XYZ افیئر کہلاتا ہے۔ اس کے نتیجے میں امریکہ میں غصہ پھیلا۔ شروع ہوئی غیر اعلانیہ بحری جنگ، مگر جان ایڈمز نے مکمل جنگ سے گریز کیا۔ یہ فیصلہ بعد میں دانشمندانہ سمجھا گیا۔ یہ جان ایڈمز کے دور کے سب سے متنازع قوانین تھے۔ ایلین اینڈ سیڈیشن ایکٹ 1798، یہ جان ایڈمز کے دور کے سب سے متنازع قوانین تھے۔ ایلین ایکٹ، حکومت کو غیر ملکیوں کو ملک سے نکالنے کا اختیار۔ سیڈیشن ایکٹ، حکومت پر تنقید کو جرم قرار دیا گیا۔ ان قوانین پر شدید تنقید ہوئی کیونکہ یہ بل آف رائٹس کے خلاف سمجھے گئے۔ آزادی اظہار متاثر ہوئی۔ تھامس جیفرسن اور جیمس میڈیسن نے ان کے سخت مخالفت کی۔ اب شروع ہوا 1800 کے انتخابات، جمہوریت کا امتحان۔ 1800 میں جان ایڈمز الیکشن ہار گئے۔ تھامس جیفرسن صدر منتخب ہوئے۔ سب سے اہم بات یہ تھی اقتدار پرامن طریقے سے منتقل ہوا۔ کوئی بغاوت، کوئی تشدد نہیں۔ یہ واقعہ امریکی تاریخ میں جمہوریت کی مضبوط کامیابی سمجھا جاتا ہے۔ ناظرین، جان ایڈمز کا دور ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ جمہوریت صرف آزادی نہیں، برداشت بھی مانگتی ہے۔